threats to prosecute him with offences that would carry the death penalty. Why they are coming to Pakistan? Because उनको इस चीज़ का खदशा है कि इमरान खान को सजाए मौत दे दी जाए. We're somewhat running out of options from legal options or कि लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हों. तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं. अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, पाकिस्तान आते हैं, तो ये राइट दिया जाता है कि वो अपने वालिद से मिलें या ना मिलें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वाजिद बाबा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बाबा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है. नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, सियासी दर्जा हरारत है, वो आप कह लें कि हर बंदे के सामने है कि जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है. तकरीबन 700 दिन से ज़ायद हो चुके हैं बानी पीटीआई इमरान खान बिहाइंड द बार है. और इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन उनकी फैमिली में पैदा होने जा रही है, वो मैं सबसे पहले तो आपको सुनाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स हैं या बाकी जो रिलेटिव्स हैं, उनको तो गाहे बगाहे मिलने दिया जा रहा था, लेकिन वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जा रहा है. और जो खबरें उनके बेटों तक पहुँच रही हैं, वो मैं आपको उनकी जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, फीलिंग है, वो मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ. Do you think he will come out of it? I mean, of course I want to believe that, but the reason why we're here is because we feel like we're somewhat running out of options from legal options or others, and the whole reason why we're here is because we are getting worried. We're naturally very worried right now. So there have even been threats to prosecute him with offences that would carry the death penalty. So it's pretty. The reason that the reason we're doing this interview is because the situation is getting pretty desperate. जी नाज़रीन, आपने सुना कि वो कह रहे हैं सबसे अहम चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये कहा जा रहा था कि कासिम और सुलेमान, इमरान खान के जो बेटे हैं, जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटे हैं, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं. वाई दे आर कमिंग टू द पाकिस्तान? बिकॉज उनको इस चीज़ का खदशा है कि इमरान खान को सजाए मौत दे दी जाएगी और उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा. तो इसलिए इस वक्त, क्योंकि इस चीज़ का इंडिया, आपने देखा है कि जैसे ही ये खबर चली, ये ट्रैवल की कि दोनों बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो एक प्रोग्राम में, मालिक साहब के एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा व्हाई नॉट, कि उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया जा सकता. कुछ नहीं होगा. आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे आए और तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं. तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं. तो ये एक तरह की स्ट्रेट अप आप कह लें कि राना सनाउल्लाह की तरफ से, बल्कि वो हुकूमती इस वक्त वो मशीर हैं वज़ीर आज़म के, तो ये हुकूमत की जो पॉलिसी है या जो उनकी अज़ाइम है या जो वो करना चाह रहे हैं, ये उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मिले जुले रद्द अमल इस वक्त आ रहा है डिफरेंट कॉर्डन से, डिफरेंट सियासतदानों से. कुछ कह रहे हैं कि जी अरेस्ट किए जाएंगे अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो खिलाफ कानून है, जिसमें कार सरकार में मुदाखलत होती है. लेकिन यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूँ कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं, तो वो उससे पहले दे हैव प्लान कि वो अमेरिका जाएंगे, यूएसए जाएंगे, और वहाँ पे कांग्रेस के अहम अहदेदारों से मुलाकात की जाएगी, एक प्रॉपर लॉबिंग की जाएगी, ताकि एक डेलीगेशन तैयार किया जा सके जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट, जो आप कहें कि लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हों, ह्यूमन राइट्स के जो तंजीमों के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी मौजूद होंगे. उसके अलावा कुछ आप कह लें तकरीबन 100 तक जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं वो भी साथ पाकिस्तान आएंगे, ताकि वो देख सकें कि जब वो पाकिस्तान दोनों बेटे कासिम और सलमान आते हैं इमरान खान के, तो क्या सूरत हाल बनती है, क्या सिनेरियो बनता है. उनको ये राइट दिया जाता है कि वो अपने वालिद से मिलें या ना मिलें. तहरीक को, पीटीआई को, या आप कह लें सियासत को एक साइड पर रख दें. जो पिदरियत है, जो बच्चों के अंदर बाप से मिलने की एक तलब है, और जो उन्हें खिदशा है कि इनको कुछ ऐसे चार्जेस भी फ्रेम किए जा चुके हैं जिसमें डेथ पेनल्टी हो जाएगी. तो क्या उन्हें पाकिस्तान का कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्या उन्हें ये इजाज़त देगा? क्या हुक्मरान है वक्त के, वो उन्हें मिलने देंगे? क्या उन्हें रसाई दी जाएगी कि वो अपने बाप से मिल सकें, या मामलात कुछ इसके बरक्स चलेंगे?
تو اس میں اس وقت تک ایک اور چیز آپ کو میں یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے سے یہ چیز بھی چل رہی تھی کہ قاسم اور سلیمان یہ باقاعدہ اردو سیکھ رہے تھے. تقریباً کچھ عرصہ 6 7 8 ماہ پہلے ایک پراپر ٹیوٹر رکھا گیا جو کہ انہیں اردو کے حوالے سے کہ اردو لینگویج کے حوالے سے سکھا رہا تھا تاکہ وہ جب یہاں پہ آئیں تو لوکل زبان میں بھی عوام سے حکمرانوں سے انٹریکٹ کر سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ اس وقت جو اسٹیٹ آف مائنڈ جو حکمرانوں کی ہے اس کو کیسے ڈائلیوٹ کیا جا سکے. کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ابھی جو چند روز قبل سپریم کورٹ سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے, پی ٹی آئی کو تو وہ دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل, جو کے پی کے میں بھی اگر بات کریں تو کے پی کے میں جو صورتحال اب اس وقت ہونے جا رہی کہ 26 جولائی کو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, مخصوص نشستیں 25 مخصوص نشستیں جو اپوزیشن کو کے پی کے اسمبلی میں دی گئی ہیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو اس سے یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن 26 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں اس میں ان کی 2/3 اکثریت جب ووٹنگ ہوگی تو وہ بھی پورے ہو جائے گی. تو اس طرح اب صورتحال تو ایسی بن رہی ہے کہ کے پی کے میں بھی جو حکومت ہے, آپ کہہ لیں کہ قومی اسمبلی میں جو حکومت اس وقت ہے نون لیگ کی, تو وہی کیپچر کرنے جا رہی ہے متحدہ اپوزیشن. اس وقت جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کو بڑھا کے سینٹ کے اندر بھی. اب ناظرین یہاں پہ صورتحال اب دیکھنے کو آئے گی کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے, قانون کس سائڈ پہ لے کے جاتا ہے. کیونکہ جب وہ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو اس وقت کون جو ہے غیر قانونی حرکت کرتا ہے, کون انہیں پکڑنے جاتا ہے, کون انہیں اریسٹ کرنے جاتا ہے, یہ وقت بتائے گا. کیا وہ اریسٹ ہوتے ہیں یا کہ نہیں, یا وہ یہاں کے کیا تحریک کا حصہ بنتے ہیں, یا وہ صرف اپنے والد سے مل کے اور جو آپ کہہ لیں کہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ جو تمام ایسوسیشنز ہیں ان کے سامنے یہ ایجنڈا رکھ کے کہ ان کے والد صاحب کو بیہائنڈ دی بار ایک سیاسی پولیٹیکل جو سو کالڈ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے ان کے ساتھ, تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اپنے والد کو اس جیل سے باہر لے کے آئیں. ناظرین یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. یہاں پہ میں مزید ایک ان پٹ دینے جاؤں گا کیونکہ یہ ایک لمحہ فکری ہے, یہ ایک معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. چند دن پہلے سے ایک خبر چل رہی تھی حمیرہ اصغر کے حوالے سے, ایک ماڈل ہے, اداکارہ ہے, لیکن کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ خواہ ماڈل ہو, وکیل ہو, صحافی ہو, وہ ظالم ہو, جابر ہو, وہ حکمران ہو, رایا ہو, وہ صرف ایک نام چھوڑ جاتا ہے اور ایک نیا جہان میں اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے. ناظرین اس وقت تک جو صورتحال ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر 2024 کے بعد سے یہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ میت ہے, جو ناش ہے, وہ وہاں پہ پڑی رہی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا پچھلے 8-9 مہینوں میں, اور پتہ تب چلا جب ایک بیلف آیا مالک فلیٹ کی طرف سے اور دروازہ کھلا, اس کے بعد اندر کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ اس کے پوسٹ مارٹم میں بھی وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں کہ کیا وجہ ہے, واٹ از دا ایکچوئل کاز آف ڈیتھ. فورینزک ہو رہا ہے, فورینزک جاری ہے, مختلف وی لوگس آپ سن رہے ہوں گے, اس میں یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ ایک ایف آئی آر, ایک باپ نے اپنی بچی ٹک ٹاکر جس کو منع کیا اور وہ منع نہیں, اس نے اپنا اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا, اس کو مار دیا, خود گولی مار کے قتل کر دیا. یہاں بھی صورتحال ایسی ملے جلے حالات میں رہے ہیں کیونکہ اگر ایک انٹرویو چلا ان کی بھابھی کا, انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں یہ اپنے گھر لاہور میں آئی تھی کیونکہ یہ کراچی میں رہ رہی تھی, تو یہاں پہ اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑ کے چلی گئی تھی اور اپنا حصہ مانگ رہی تھی, جائیداد میں سے پیسے مانگ رہی تھی, لیکن انہیں نہیں دیے گئے. جب وہ چلی گئیں اس کے بعد اکتوبر 2024 سے یہ معاملہ چل نکلا ہے. اب جو فورینزک ہو رہا ہے, جو چیزیں جو باڈی کے پارٹس کو فورینزک کیا جا رہا ہے, اس میں اسٹیبلش ہو پائے گا کہ موت کی اصل وجہ کیا تھی.
اور یہاں پہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی کوگنیزیبل چیز وہاں ملی تو ڈیفینیٹلی ایک قتل کا مقدمہ درج ہوگا. اگر اس کی فیملی, جیسے کہ وہ اس کے والد نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں اس کی نعش لینا چاہ رہے اور وہ اسے دفن نہیں کرنا چاہ رہے, تو اگر انہوں نے نہ کروایا تو وہ اسٹیٹ کی مدیت میں ہوگا. اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیتھ ہے یہ کوسچن مارک ہے, لیکن یہ معاشرے کی عکاسی کر رہی ہے کہ اتنے مہینے سے وہ لاش وہاں پہ پڑی رہی. اس کے تمام, اس کے جو امیجیٹ حلقہ احباب ہے, جو میڈیا کا ہے, جو گلیمر کا ہے, جو اداکاری کا ہے, جو ماڈلنگ کا ہے, ان جو کولیگس ہیں, جو پیئرز ہیں, جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, انٹریکشن کرتے ہیں, کسی نے بھی تردد بھی نہیں کیا کہ وہ جا کے پتہ ہی کر لے, نوک کر لے یا کسی کو اطلاع دے دے. اس کے گھر والوں نے نہیں پتہ کیا, تو کتنی بے حسی, کتنی بے سودگی ہے. اس لیے ناظرین, یہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک حالات و واقعات ایسے بنے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جب فورینزک مکمل ہو جائے گا, جو گیجٹس ہیں, لیپ ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے اور اس کے 3 موبائل ہیں, جب ان کا فورینزک آئے گا تو بے شمار جو ایویڈنسز ہیں وہ سامنے آ جائیں گے, اور تب پتہ چلے گا کہ موت کی وجہ کیا ہے. لیکن اس وقت تک جو میں سمجھ رہا ہوں, جو میرے سامنے ہیں حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ موت طبعی ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم ول ٹیل, دی رپورٹس ول ٹیل کہ what is the actual cause of death. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ناظرین. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.